یہ بات آپ اچھی طرح سے سمجھ لیجئے کہ دین کی تبلیغ و اشاعت کے لیے نہ تصویر کل ضروری تھی، نہ آج ضروری ہے، نہ کبھی ضروری ہو سکتی ہے، کہ ہمارے اسلاف اور ہمارے بزرگوں نے ہمیں یہ سمجھا دیا، بتا دیا کہ دین کا کام کرنے کے لیے آواز ضروری ہے، تصویر ضروری نہیں ہے۔ آپ نے یہ کہا تھا کہ میں امیر اہل سنت مولانا الیاس قادری صاحب کا تربیت یافتہ ہوں، تو حضرت وہ کون سی باتیں یا عادتیں ایسی ہیں کہ جو آپ نے دعوت اسلامی یا امیر سنت سے اڈاپٹ کی ہوں؟ اس کو مختصر یہ کہوں گا کہ یہ رنگ دیکھ رہے ہیں مجھ میں آپ سب اسی کا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرا تو بچپن بلکہ میں نابالغ تھا، اللہ اکبر۔ تب سے وہاں تھا، بالغ بھی اسی ماحول میں ہوا ہوں، رہا بھی اسی میں ماحول میں، تو ظاہر ہے کہ وہ صحبت تو اثر آتی ہے۔ اللہ اکبر۔ آج بھی میں اگرچہ آواز ضروری ہے۔ 1,00,000 تصویریں آپ میری کھینچ لو گے اگر، اور اس کو کسی کو فارورڈ کرو گے، تو وہ تصویریں دیکھنے کے بعد میں وہ یہی سوال قائم کرے گا کہ بھائی اس سے مطلب کیا ہے، مقصد کیا ہے، پیغام کیا ہے؟ بولے نہیں بس دیکھتے جاؤ سمجھتے جاؤ۔ ارے کیا تو بھی سمجھنا بھائی، الگ الگ اینگلوں سے فوٹوز لیے آپ، کوئی کلوز اپ میں لیے، کوئی پیچھے سے لیے، کوئی قریب سے لیے، کوئی دور سے لیے، کوئی سائڈ سے لیے، یہ فوٹوؤں سے کیا میسج آ رہا؟ کوئی میسج نہیں آ رہا۔ تو پتا چلا تصویر ضروری نہیں، آواز ضروری ہے۔ تو آواز کو ریکارڈ کرو، اسی کو فارورڈ کرو۔ لوگ کہتے ہیں نہیں صاحب ذرا ویڈیو رہا تو لوگ توجہ دیتے، آڈیو کو توجہ نہیں دیتے۔ یہ تمہاری سوچ ہے، یہ تمہاری اپنی سوچ ہے، تم نے اس طرح کا ذہن بنا لیا ہے۔ تمہارے سوچنے کے مطابق دین کا کام نہیں ہوگا، تمہارے سوچنے کے حساب سے دین کا کام نہیں ہوگا۔ تم اس سوچ کو ختم کرو کہ تصویر ضروری ہے، ویڈیو ضروری ہے، نہیں ہے، نہیں ہے۔ آواز پہنچاؤ، گھر گھر پہنچاؤ، ہر گھر میں آواز پہنچاؤ، انشاءاللہ اسی سے دین کا کام ہو جائے گا، پیغام پہنچ جائے گا، حقانیت لوگوں تک پہنچ جائے گی۔ اور یہ تصویریں لگا کر ہم ایک حساب سے برکت کو دور کر رہے ہیں، ختم کر رہے ہیں۔ یہ بات میں اپنی مرضی سے نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ یہ بھی میرے آقا نے فرمایا، حدیث پاک ہے، آقا فرماتے ہیں لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ کلب او جنب او تصویر۔ آقا فرماتے ہیں اس گھر میں فرشتے داخل نہیں ہوتے جس گھر میں کتا ہو یا ناپاک انسان ہو یا تصویر ہو جاندار کی۔ اللہ اکبر۔ آج ہم نے تصویروں کو اپنی پسند بنا لیا ہے، اور تصویروں کے ذریعے سے ہی ہم اپنی زندگی کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ اور جو لوگ علماء کو اپنے لیے استدلال قائم کر رہے ہیں، جو کہتے ہیں کہ فلاں مولانا لے رہے، فلاں پیر صاحب لے رہے، ان کو جب پوچھا گیا تو جواب آپ نے سنا کہ انہوں نے کہا کہ دین کا کام کرنے کے لیے، تبلیغ و اشاعت کے لیے ہم تصویر کشی کر رہے ہیں، ویڈیو بنا رہے ہیں۔ تنظیم سے ظاہری میرا واسطہ تو نہیں ہے، لیکن لوگ مجھے کہتے ہیں وہی میری حرکتیں ایسی ہیں، ماشاءاللہ، میری عادتیں ویسی ہیں، سبحان اللہ، پیاری پیاری اسلامی مائی والی۔ کیا کہنے ہیں صاحب، سبحان اللہ۔ مدنی قافلے میں سفر کا بھی کبھی موقع ملا آپ کو؟ جی میں اس وقت مدنی قافلے میں سفر کرتا تھا جب یہ مدنی قافلے کی اصطلاح نہیں تھی۔ اچھا، حضرت آپ تو بہت پرانے ہیں ماشاءاللہ دعوت اسلام۔ اللہ میں نے سن 83 میں پہلے دورہ کیا تھا۔ اللہ اللہ و رسول عالم، ان کا مقصد واقعی کام ہے دین کا یا سستی شہرت پانا ہے؟ یہ تو جواب ہے، جواز نہیں ہے۔ یہ جواب ہے، جواز نہیں ہے۔
کام جواب سے نہیں جواز سے چلے گا. اور اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا مقصد دین کا کام ہے، تبلیغ دین ہے، تبلیغ اسلام ہے، تو پھر بھی یہاں پر یہ سوال ہے کہ تمہاری سیلفیوں سے، تمہارے ٹک ٹاک کے ویڈیو سے دین کا کون سا کام ہو رہا ہے؟ یہ بتاؤ ہم. تم نے عالموں کو، پیروں کو، مشائخین کو اپنے لیے دلیل بنایا اور انہوں نے یہ جواب دیا کہ ہم دین کا کام کرنے کے لیے تصویر و فوٹو کا سہارا لے رہے ہیں، ویڈیو کا سہارا لے رہے ہیں. تو پھر بھی سوال یہاں پر تم سے یہ ہے کہ تمہارے سیلفیوں سے دین کا کون سا کام ہو رہا؟ ہو رہا کوئی کام نہیں ہو رہا. دین کا کوئی کام نہیں ہو رہا، الٹا بے پردگی عام ہو رہی ہے، بے پردگی فروغ پا رہی ہے. نبی نے تو تصویر مٹانے کا کام کیا ہے. جب میرے آقا فاتح مکہ بن کر خانہ کعبہ میں داخل ہوئے تو خانہ کعبہ میں دیوار پر حضرت سیدنا ابراہیم و سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی تصویریں بنی ہوئی تھیں. حضرات آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام نے صحابہ سے حکم فرمایا کہ آب زمزم سے ان تصویروں کو دھو دو. اللہ اکبر، اللہ اکبر. آقا نے آب زمزم سے ان تصویروں کو دھلوایا اور پھر آ کر کے نظر ڈالی میرے آقا نے، تو پھر بھی کچھ آثار اس تصویر کے نظر آ رہے تھے. تو آقا نے زعفران بھگو کر ان تصویروں پر ملوا دیا اور پوری طرح سے ان کو چھپا دیا.